آپ کہیں سے بھی آ جائیں، پاکستان اور کشمیر کے درمیان کوئی دراڑ پیدا نہیں کر سکتے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، اس نے بھرپور کوشش کی۔ آج کے دن کا انتخاب بھی لانگ مارچ کے حوالے سے سلیکٹ کیا گیا کہ کسی طور پہ بھی انتخابات کے اوپر اثر انداز ہوا جائے۔ اس وقت تک جو ہماری بات ہوئی ہے، جو چیف الیکشن کمشنر سے ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مور دین 60% ٹرن آؤٹ جو ہے اس وقت تک وہ ہمیں سامنے آیا ہے۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ آئینی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے یہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور ان کو کسی بھی پریشر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ڈیلے کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ سارے کے سارے رپورٹ کرتے ہیں منوج سنہا کو، اگین جو کہ امپورٹڈ فرام دہلی، جس کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ RSS کا ایک ورکر ہے اور ایکس گورنمنٹ امپلائی ہے۔ آپ دیکھیے کہ لیس دین 1% بھی کشمیری انڈین فوج کا حصہ نہیں ہے، تو یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے پاک فوج سے کشمیریوں کی محبت کا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجا صدوزئی، آپ دیکھ رہے ہیں انفولڈ پاکستان۔ اور آج جس طریقے سے 27 جولائی کشمیر کے الیکشن کی گہما گہمی ہے، اور کشمیر کے الیکشن ہونے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پچھلا 1-1.5 مہینہ کس طریقے سے ان کو سبناج کرنے کی کوشش کیا گیا، اور کس طریقے سے ایک پراکسی وار جو ہے وہ کشمیر کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن غیور کشمیریوں نے اس کو نہ صرف اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، بلکہ آج پوری کشمیری عوام جو ہے وہ اپنا حق ووٹ استعمال کرتے ہوئے پولنگ اسٹیشنز پہ موجود ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج فرزند کشمیر، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جہاں کشمیر کی بات آتی ہے تو یاسر رحمان اور کشمیر دے آر گوئنگ ہینڈ ان ہینڈ۔ آپ یقینی طور پہ ان کے پروگرامز کو دیکھتے رہتے ہیں، اور آل ٹائم رائٹ انفارمیشن جن کے پاس ہوتی ہے وہ ہیں یاسر صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ بہت شکریہ یاسر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ پھر آج کشمیر میں انتخابات ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس کو ڈویژنز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہسٹری جب بھی ہم نے دیکھی ہے تو اس کے اندر کشمیر کے انتخاب جو ہے ہمیشہ آن ٹائم، آن پلیس، آن اسپاٹ جو ہے وہ ہمیں ہر چیز جمہوری طور پر دکھائی دی۔ جمہوریہ یقین ابھی بھی ہے، لیکن یہ جو ڈویژنز میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا، اس کی کیا ریزن ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ بہت بہت شکریہ ایک اپنے پلیٹ فارم پہ مجھے بلانے کے لیے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو بیسکلی 3 فیزز میں جو ڈیوائڈ کرنے کا مقصد ہے۔ ایک تو سیکیورٹی ریزنز ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت جو موجودہ حالات ہیں آزاد کشمیر میں، جس میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آج لانگ مارچ کی کال بھی دی ہوئی ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی ڈپلائمنٹ زیادہ مؤثر طریقے کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی دانست کے مطابق یہی بہتر تھا کہ اس کو ڈویژن وائز کیا جائے، یا ڈویژن وائز کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو مظفرآباد کے ساتھ ماجرین کی سیٹوں کی بھی جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی، اور پھر اس کے بعد آخری مرحلے میں پونچھ کو جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو 10 اگست کو پونچھ کو کیا جائے گا، 2 اگست مظفرآباد کو، اور ماجرین کی سیٹوں کو کیا جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ اس کا مقصد جو تھا وہ سیکیورٹی کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پرامن ماحول میں ووٹرز کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کرنا تھا جس میں وہ فری آف اینی لائک سیکیورٹی فیئرس وہ جائیں اور جا کے بیلٹ باکس پہ اپنا حق رائے دہی جو ان کا جمہوری حق ہے اس کو استعمال کریں۔ یہاں پہ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ یہ جو کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، اس نے بھرپور کوشش کی۔ آج کے دن کا انتخاب بھی لانگ مارچ کے حوالے سے سلیکٹ کیا گیا کہ کسی طور پہ بھی انتخابات کے اوپر اثر انداز ہوا جائے، لیکن اس کے باوجود جو کشمیری ہیں وہ بڑے آپ شعور رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو بائیکاٹ کرنے کا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت تک جو ہماری بات ہوئی ہے جو چیف الیکشن کمشنر سے ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مور دین 60% ٹرن آؤٹ جو ہے اس وقت تک وہ ہمیں سامنے آیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو کہیں ایک حلقے میں 25 امیدوار، آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، تو وہاں پہ 25 امیدوار ایک حلقے میں، LA3 جس میں بات کر رہا ہوں میرپور سٹی کے حوالے سے، وہاں پہ 24 امیدوار ایک حلقے میں موجود ہیں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی اتنی بڑی تعداد میں امیدوار ہیں، پھر لوگوں کی بڑی تعداد میں لوگ پولنگ اسٹیشنز کا رخ کر رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے 15,000 سے زیادہ سیکیورٹی وہاں پہ تعینات ہے۔ تو حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ آئینی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے یہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور ان کو کسی بھی پریشر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ڈیلے کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ یاسر، انفارچونیٹلی جوائنٹ عوامی ایکشن بہت کھل کے اس کی حقیقت ہمارے سامنے آئی، بلکہ اب آج سے 1-2 دن پہلے کی بات ہے کہ پوری جس طریقے سے فنڈنگ آئی ہے وہ اس کے بارے میں بھی ایک ہم نے دیکھا کہ ڈیٹیلز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ جو انریسٹ پاکستان میں
کرنے کی کوشش کی گئی اور بھی آف دا کیمرہ آپ کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی محبوبہ مفتی کے حوالے سے، میں چاہوں گی کہ آپ مجھے اس کا بھی جواب دیں اور اس انسیڈنٹس کا بھی ذکر کریں کہ کس طریقے سے بچوں کو اٹھا کے ان کی برین واشنگ کر کے ان کو پیسے دے کے جو ہے وہ ایک امیج بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نیریٹو بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ تو بات کلیئر ہے کہ جب سے آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ ہوا مقبوضہ کشمیر کے اندر سے، تو جو رہی صحیح کثر تھی یا کچھ بھی پار جسے آپ کہہ سکتے تھے کٹپتی سی ایم کے پاس تھی، وہ ختم ہو چکی۔ اب ان کا ایک ان الیکٹڈ آدمی لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاور ہے، اس کے پاس فائنینشیل پاور ہے، اس کے پاس ساری کی ساری طاقت مرکوز ہو کر آ گئی ہے، اور جتنے بھی سیکٹریز انڈیا سے امپورٹ کر کے لائے جاتے ہیں، 5 بڑے دن کو کہا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے رپورٹ کرتے ہیں منوج سنہا کو، اگین جو کہ امپورٹڈ فرام دہلی، جس کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ RSS کا ایک ورکر ہے اور ایکس گورنمنٹ امپلائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوگی وہاں کی سچویشن۔ اب اس کی وجہ سے ایک وہاں پہ ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا، ظاہر سی بات ہے 12 ملین سے زائد وہاں پہ لوگ ہیں، جموں کا علاقہ ہے، پھر ویلی کا علاقہ ہے، لداخ کو آپ الگ سے نہیں دیکھ سکتے، لداخ میں جو سونم وانگچک کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے اسٹریٹ گولیاں ماری گئی ہے، اور ان لوگوں کو جو کہ پہلے انڈین آرمی میں سرو کر چکے تھے۔ یہ سچویشن ہے ایک طرف۔ دوسری طرف سچویشن یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ باہر نکلتے ہیں، اپنے لیے سستی بجلی کا مطالبہ کرتے ہیں، جو کہ ایک جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے، اپنے لیے آٹے کا مطالبہ کرتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو ساتھ ملایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے نہیں بھی مانگا ہوتا وہ بھی دیا جاتا وہ بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں خطوں کی کمپیریزن دیکھ رہے۔ اب ہندوستان کو یہ مسئلہ تھا کہ بھائی یہ تو معاملہ بہت آگے جا رہا ہے، لوگ تو پاکستان کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہیں، پچھلے 8 دہائیوں سے اگر آپ دیکھ لیں تو آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے بنیادی طور پہ مارز وجود پہ اسی لیے آیا تھا کہ اس نے پاکستان تکمیل پاکستان کا ایک مکمل جو کانسیپٹ ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ جب ہمارے ساتھ باقی کشمیر کا بھی حصہ آ جائے گا تو سارا دے جی بی والے آپ دیکھیں تو وہ تو قراردادیں پاس کر تھکے ہیں کہ بھائی ہمیں پاکستان کا حصہ بنائے، ہمیں تو آپ بزور قوت اپنی آزادی جو ہے وہ ڈوگرا سے ہم نے خود لی تھی اسی طریقے سے۔ تو اب انہوں نے یہ کیا کہ انفارمیشن آپریشن شروع کر دیا آرٹیکل 370 35A 2019 کے بعد سے۔ انفارمیشن آپریشن میں انہوں نے یہ کیا کہ کچھ یوٹیوبرز کو یہاں سے ینگ لڑکے لڑکیوں کو اٹھایا، اور اٹھا کے انہوں نے آزاد کشمیر بھی بھیجا کہ آپ جائیں ایز اے کیجیے، ہم ٹورسٹ آئیں۔ جب آزاد کشمیر بھی ٹورزم اوپن ہوگی تو وہ لوگ جاتے وداؤٹ ٹائٹل مائک کے مختلف کشمیریوں کے پاس جاتے اور ان کو بتاتے کہ دیکھیں جناب انڈین کشمیر میں تو یہ کچھ ہو رہا ہے، یعنی مقبوضہ کشمیر کی بجائے ٹرمنالوجیز کا استعمال کرے تھے انڈین کشمیر، تو انڈین کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ ٹرین ہے، وہاں پہ یہ ہے، وہاں فلمزی باتیں بتاتے۔ تو اب اس کو ویریفائی تو ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تو اور وہ پاکستان جو آزاد کشمیر میں ایشوز تھے وہ ایشو آپ یہ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں اپرچونٹیز جو نہیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے، اور آزاد کشمیر میں جو ایشوز تھے ان کو ہائی لائٹ کرتے۔ تو لامحالہ ایک عام آدمی کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ میں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کراؤں اس کے اوپر، تو اس کو پھر اپنی یوٹیوب چینلز کے اوپر ڈالتے اور اس پہ ملینز کی قریب ویوز آتے۔ تو ہم نے بھی یہ دیکھا ہم نے کہ یار ملین ویوز ان کے آ رہے ہیں، تو یہ تو بڑا ایک ایکو سسٹم انہوں نے بنا دیا ہے۔ تو وہ 4-5 لوگوں کے پاس پلانٹڈ سوال ایک قسم کے ہوتے، اور وہ بھی آپس میں اکٹھے بھی ہوتے، کولیبریشن بھی کرتے اور سارا کچھ ہے۔ کبھی کسی کے پاس کون سا علاقہ تھا، کبھی کسی کے پاس، تو وہ سوئچ کر کے علاقے مختلف جگہوں میں جاتے اور نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے، اینٹی پاکستان، اینٹی اسٹیٹ، اینٹی فوج، اور جو بھی آزاد کشمیر کے اندر ایک انفراسٹرکچر کھڑا ہوا ہے اس کے اینٹی۔ تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو ایک 5th جنریشن وارفیئر ہے وہ انڈیا نے ایک انفارمیشن آپریشن کے تحت ان پورے علاقوں میں چلانے کی کوشش کی، جس کا شاخسانہ ہمیں اب ان لوگوں کی صورت میں نظر آ رہا ہے جو آ کے خود ٹی وی کے اوپر یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم سے لوگوں نے رابطہ کیا اور ہمیں ملینز آف روپیز دیے کہ ہمیں اینٹی پاکستان، اینٹی کشمیر اور اینٹی فوج جو ہے وہ بیانیہ چلوانا ہے۔ اور وہ بتا رہا تھا جو شخص ہے جو یہ ساری چیزیں مینیج کرتا ہے کہ ہمیں کروڑوں روپے اس حوالے سے دیے گئے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بالخصوص 2019 کے بعد سے شروع ہو چکی تھی، اور یہ ہم گائے بگائے میں تو اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا رہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھی جائے کہ یہ لوگ جا کے یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ انڈیا کل جا کے نیریٹو دے سکے۔ دیکھیں جناب اگر لوگ ہمارے حوالے سے بات کرتے ہیں، دیکھیں پاکستان میں بھی تو لوگ آزاد کشمیر میں اتنے خوش نہیں ہیں، تو یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی جو کہ ناکام ہو گیا۔ جی ناکام۔ مجھے یہ بتائیے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن جی جیک
اب اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں جبکہ یہ سب کے سامنے ظاہر بھی ہو چکا ہے. اب تو لوگ خود آ کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دیے جا رہے ہیں اور ہم اس طریقے سے نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں اور 12 مہاجر سیکھیں. وٹ فیوچر یو فورسی کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں، دو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں. ایک تو آپ نے قلعدم جیک کے حوالے سے بات. قلعدم میں نے اس لیے کہا کہ اسٹل گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے ابھی تک وہ نوٹیفیکیشن وڈرا نہیں کیا. تو جب تک وہ وڈرا نہیں کرتے تو وہ بینڈ آؤٹ فٹ ہے. تو ایک تو دیکھیں انہوں نے اپنا فیوچر کا فیصلہ خود کر لیا تھا کہ انہوں نے راستہ وہ اپنایا جس میں ماردار تھی، جس کے اندر لاٹھی برداری تھی، جس کے اندر لٹ برداری تھی. اس کے لفظوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پیدا کرنی تھی، دشنام ترازی تھی. اب ہم بھی جا کے کوئی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر وہ آپ نیچے جو گالیاں جس طرح کی ہوتی ہیں تو آپ خود دیکھ رہے ہیں، تو وہ ایک پوری گالی بریگیڈ بن چکا ہوا ہے. تو اس کا طریقہ کار انہوں نے اپنے لیے خود اپنے آپ کو بند گلی میں لے جانے کا ایک فیصلہ کیا، اور اس وقت وہ بند گلی میں جا چکے ہیں. کہ وہ اس وقت جب اعلیٰ سطح کمیٹی کے لوگ ان کے سامنے، رانا ثناءاللہ صاحب نے خود آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی کہ ان کا جو مزاج تھا وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھے، ان کا جو طریقہ تھا بات کرنے میں. جی، اور اس کے بعد تھوڑی سی آتے ہیں اس کے بعد دوسری جو بات انہوں نے جس طرح سے ڈکلیریشن، اب آپ نکلے ہیں عوام کے حقوق کے لیے 38 پوائنٹ لے کر، اور آپ کی بات کہاں جا کے ختم ہو رہی ہے؟ پاکستان کی فوج نکالیں. 38 پوائنٹ کے علاوہ کیا بات ختم ہو رہی ہے؟ جو ڈکلیریشن ہے پاکستان کے ساتھ وفاداری کا وہ ختم کریں. اس کے بعد اپنا پاسپورٹ الگ کریں، اپنا ایک سینٹرل بینک الگ بنائیں. بھائی یہ کیا آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ اور آپ یہ کہتے ہیں جی پاکستانی قوم تو بہت اچھی ہے، پاکستانی فوج بری ہے. تو جو آپ نیریٹو لے کر چل رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ تو اس کے علاوہ کچھ لوگ دیکھیں، کشمیری اوور آل جو باہر ہمارے اوورسیز کشمیری ہیں بہت محب وطن ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ثابت کیا کہ وہ ہر کلیمٹی میں پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کے وہ آگے بڑھ چڑھ کر آتے ہیں. ان میں سے محدود چند لوگ، 500 لوگ، 1000 لوگ، 1500 لوگ لندن کی کسی اسٹریٹ پہ اکٹھے ہو جائیں تو آپ کو تو بہت بڑی اسٹریٹ لگے گی نا. تو وہاں پہ وہ لوگ نیشنلسٹ، سب نیشنلسٹ کی جھنڈے، خود مختار، یہ وہ. میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں دیر از نو سچ تھنگ ایز خود مختار. آپ کن کنٹریز کے درمیان گھرے میں آپ یہ دیکھیں، ایک طرف چائنا اٹامک پار، ایک طرف انڈیا اٹامک پار، پاکستان. تو آپ خود مختار کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ ہمیں مثالیں دیتے ہیں یورپ کے حوالے سے. وہ اکثر لوگ غازی ملت مرحوم سردار ابراہیم کی کتاب کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے یورپ کے حوالے سے، بھائی انہوں نے مثال دی یورپ کے حوالے سے. تو آزاد کشمیر سوئٹزرلینڈ کی طرح خوبصورت ضرور ہے، لیکن آزاد کشمیر کی جو جغرافیکل ڈائمینشنز ہیں، ڈائنامکس ہیں، وہ بالکل فرق ہیں. وہ یورپ کے اندر اگر سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ تو جنگ عظیم اول اور دوم میں بھی نہیں چڑھا گیا، ایز اے بفر اسٹیٹ اس کو استعمال کیا گیا. تو آپ کیا آزاد کشمیر کو ایز اے یوز کر رہے ہیں؟ تو آزاد کشمیر ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں پہ اس کو ہمیں نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ خود مختار کسی طور پہ بھی قائم نہیں رہ سکتا. اس نے 19 جولائی 1947 کو ایک فیصلہ کیا تھا، اور وہ فیصلہ کیا، اس فیصلے کی پاداش میں 1 لاکھ لوگوں نے 89 کے بعد سے جانے دی، 2.5 لاکھ لوگوں نے 47 میں جموں میں جانے دی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی جانوں کو ہم رائے گاہ جانے دیں گے؟ ان کی منزل کیا ہے؟ پاکستان، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے دوسری بات کی مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے، میں نے انہی کے شہداء کے حوالے سے بات کی. تو مہاجرین کی سیٹیں جناب ایک حقیقت ہیں، اس حقیقت کو جتایا نہیں جا سکتا. کمی بیشی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو متعلقہ فورم ہے وہ صرف اور صرف قانون ساز اسمبلی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور فورم نہیں. نہ پاکستان اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، نہ قلعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے، نہ سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر اس کا فیصلہ کر سکتی ہے. اگر کوئی فورم فیصلہ کر سکتا ہے وہ وہی فورم ہے جس نے مشترکہ طور پہ، متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا تھا 2018 میں کہ ان کو ہم نے 12 سیٹوں کو آئین کا حصہ بنانا ہے. تو وہی فیصلہ ان کو کمی بیشی یا کچھ بھی اس کے حوالے سے فیصلہ کر سکتا ہے، الیکٹڈ نمائندے فیصلہ کر سکتے ہیں. یا سر آخری پیغام ہیں. جی، آج جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ساتھ بینگ سن آف کشمیر، آپ کیا پیغام دیں گے جو ہماری پاک افواج ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ پاک فوج تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پاک فوج جو ہے وہ ہم سے بالکل الگ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پریکٹیکلی اپنی جانیں دے کر، ہمارے بچوں نے، کشمیر سے تعلق رکھنے والے بچوں نے پاکستان کی حرمت پہ اپنی جانیں دی ہیں، قربان ہوئے ہیں. اس طرف لوگ پاکستان کے جھنڈے میں شہید ہو کر سپرد خاک ہونا وہ ان کی وصیت ہوتی ہے. یہاں پہ بھی ہمارے جو بچے فوج میں سرو کر رہے ہیں، فرام جوان ٹو جرنیل،
اور وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ ہمیں بھی شہادت اگر نصیب ہو تو اس سے بڑی ہماری کوئی دعا نہیں ہے. تو اس وقت پاک فوج کے اندر میرا جو 40 سے 50 ہزار سپوت پاکستان آزاد کشمیر کا سپوت جو ہے وہ کام کر رہا ہے. وہ اس بات کی غمازی ہے کہ وہ پریکٹیکلی پاکستان کی دفاع کے لیے ایک اہلی دیوار کی طرح کھڑا ہے. تو جو یہ رکاوٹیں یا جو یہ دوریاں پیدا کرنے کی مضمون کوشش ہندوستان کی جانب سے کی جا رہی ہے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 2% کوٹا ایز پر اسٹریٹجی ہو سکتا ہے. آپ اس وقت دیکھیں تو پاکستان آرمی میں آزاد کشمیر کا کوٹا جو ہے وہ 7% کے قریب بنتا ہے. انڈیا میں آپ چلے جائیں، مقبوضہ کشمیر میں اتنی مراد دی گئی کہ کسی طور پہ بھی کشمیری انڈین فوج کا حصہ بن جائے. آپ دیکھیے کہ لیس دین 1% بھی کشمیری انڈین فوج کا حصہ نہیں ہے. تو یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے پاک فوج سے کشمیریوں کی محبت کا، کہ وہ ان کو خاکی وردی سے محبت ہے. ہمارا جوان جب بڑا ہوتا ہے اس کی پہلی پرائرٹی ہوتی ہے، چاہے وہ میرپور سے ہو، چاہے وہ پنچ سے ہو، چاہے مظفر آباد سے ہو، کہ میں نے پاکستان آرمی میں سرو کرنا ہے. یہ وجہ ہے کہ اس وقت ہمارے میجر جنرلز آپ دیکھیں تو 10-12 کی تعداد میں ہیں. ہمارے کور کمانڈرز دیکھیں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے آفیسرز دیکھیں، ہمارے جوان دیکھیں. تو اتنی بڑی تعداد میں آنے کی ریزن یہی ہے کہ آپ کی محبت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم فوج میں ہیں تو ہمیں لڑنا ہے اور ہماری شہادت بھی ہو سکتی ہے. تو کشمیری اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر پاکستان کی حرمت کے لیے، پاکستان کی عظمت کے لیے فرام نارتھ ٹو ساؤتھ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. اور کسی طور پہ بھی کوئی بھی نیریٹو ہو جائے، کوئی 5th جنریشن وار فیئر ہو جائے، آپ کہیں سے بھی آ جائیں، پاکستان اور کشمیر کے درمیان کوئی دراڑ پیدا نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ یاسر، آج کے امپورٹنٹ دن کے حوالے سے، کیونکہ آج جو ہے وہ کشمیر کے اندر الیکشنز کی گہما گہمی ہے، اور جس طریقے سے یاسر نے ہمیں ڈیٹیلز بتائی ہیں، اور سب سے آخری جو پیغام دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، کوئی بھی آ جائے، لیکن کشمیر کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتا، نفرتیں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.